اس لیے صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں کافی دیر سے وفاق کی طرف سے ستولہ سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے. جو آپ کے وسائل ہے وہ پوری طریقے سے کسی بہانے پہ نہیں ملتے. پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے. صدر زرداری نے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, آپ سابق میئر مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھ لیں کہ جتنا صدر زرداری نے وسائل کراچی شہر کو دیا اس سے پہلے کسی نے نہیں. وسائل دینے میں سندھ سے ستیلی اولاد کا سلوک کیا جا رہا ہے. مختلف بہانے بنا کر سندھ کو اس کے وسائل نہیں دیے جاتے. پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی بہت ضروری ہے. مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں, کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز آصف زرداری نے دیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خطاب. کراچی میں شاہراہ بھٹو کے پہلے فیز کا افتتاح کر دیا. بلاول بھٹو نے پرچی کٹوا کر پہلا ٹول ٹیکس بھی ادا کیا. مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم میں درپیش چیلنجز کو ہر صورت ختم کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا خواتین کی تعلیم سے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب. کہا, ہر معاشرے میں تعلیم بنیادی حق ہے. خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ترقی کے لیے کردار ادا کریں. طالبات اپنی قابلیت سے عالمی معیشت میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں. 2 روزہ کانفرنس میں 44 ممالک کے 150 کے قریب وفود شریک. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی بھی کانفرنس میں شرکت. پی ٹی آئی نے اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. مجھے اس کا علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میری معلومات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ہم تنازعات سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ جائز ہو ناجائز ہو کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے. تو اس پر ہمارا اعتراض ہے اور رہے گا. مجھے شکایت اپنی سیاستدانوں سے ہے کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں, جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں. یہ قومی اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات ہونے چاہیے. صوبائی حکومتیں فوری طور پر اس بل کو من عن اپنے صوبوں سے, صوبائی اسمبلیوں سے پاس کرائیں. تو وہ وزیر تعلیم ضرور ہے لیکن میرے گھر میں وہ زیر تعلیم ہے. پی ٹی آئی نے مذاکرات کے معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا. مولانا فضل الرحمان کا شکوہ. کہتے ہیں تنازعات سے نکلنا چاہتے ہیں. مدت پوری کرنا اور حکومت کا جائز یا ناجائز ہونا الگ بات ہے. مدتیں تو مارشل لا میں بھی پوری ہوتی ہیں. صوبائی حکومتیں مدارس رجسٹریشن بل کو فوری منظور کریں. وزیر تعلیم میرے گھر میں زیر تعلیم ہے. حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں نے اجلاس طلب کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی بانی سے ملاقات کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں. فریقین جب کہیں گے نوٹس پر اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں. یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں. باوجود جو تخریبی سیاست ہے پی ٹی آئی کے, اس کے باوجود جو جس طرح ہماری اکانومی جو ہے وہ بتدریج سنبھل رہی ہے, اس میں جو امپرومنٹ جو ہے ہر روز نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک میں امن ہو جائے, سیاسی امن ہو جائے, دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو جائے, تو ہمارے ملک میں پورا پوٹینشیل ہے کہ ہم خود کفیل ہو جائیں. بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ میں منتقل کرنے کی کوئی آفر نہیں کی. پی ٹی آئی کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتا دیا. کہا کہ ملک کے خلاف پی ٹی آئی کا ہر بار ناکام ہوا. پی ٹی آئی والے نامراد ہوئے. کوشش جاری ہے کسی طرح سیاسی استحکام پیدا ہو سکے. اپنے دور میں پی ٹی آئی ملک میں تباہی کر کے گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاڑہ چنار میں وفاقی حکومت کو انٹروین کرنا پڑے گا, ہمارے فوج کو انٹروین کرنا پڑے گا, کیونکہ جو صورتحال پاڑہ چنار کی ہے اس میں جب تک ہم پراپرلی انٹروین ہماری فوج اور وفاقی حکومت نہیں کرتی, صوبائی حکومت اس کی متحمل نہیں ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کر سکتی ہے. پتہ نہیں ہمیں اپنے کس کی بددعا لگی ہے بزرگوں میں سے کہ ہمارا صوبہ ایسے نااہل اور نالائقوں کی ذمہ آ گیا ہے, اور ہمارا انفارچونیٹلی ایسے وزیر اعلیٰ جس کے اوپر خود دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کی اور قتل کی ایف آئی آریں ہیں, وہ جا کر کیسے آپ کے امن کی بات وہاں پر اس فورم پہ کرے گا. دیکھیں, پہلی بات ہے کہ پاڑہ چنار سچویشن آج نہیں بنی, وہ بلڈ اپ ہوئی ہے.
صوبائی حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بلڈ اپ ہوا ہے. جب زمین کا تنازع سے آج یہاں تک پہنچا, کیا آپ نے صوبائی حکومت کی سنجیدگی وہاں پر دیکھی؟ نہیں. دھرنوں سے بانی پی ٹی آئی آزاد نہیں ہوں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے واضح کر دیا. کہا خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ آئے دن وفاق پر چڑھائی کر کے اسلام آباد میں بھی آگ لگانا چاہتے ہیں. امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہوتی ہے. خیبر پختونخوا حکومت کو دہشت گردی کے خلاف 500 ارب روپے ملے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. محسن نقوی نے کہا کہ پاکستانی قوم اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں. پاکستان کی بہادر قوم نے دہشت گردی کے ناسور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کر رہی ہے. پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے. محسن سپیڈ پاکستان کے ساتھ بیرون ملک بھی جا گئی. حج 2025 کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری. محسن نقوی کی ہدایت پر پاکستانی عازمین حج کی مشکل آسان. برطانیہ میں بھی عازمین حج کے لیے پاسپورٹ دفاتر میں سہولت متعارف. برطانیہ میں مقیم پاکستانی بغیر کسی رکاوٹ کے پاسپورٹ کی تجدید کروا سکیں. کرک میں انڈس ہائی وے پر ٹرالر کی کئی گاڑیوں کو ٹکر. ٹرالر پر رکھا کنٹینر مسافر کوچ پر گر گیا. حادثے میں 12 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے. جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ. ڈی سی کرک کے مطابق حادثہ 22 ویلر ٹرالر کا بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا. پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے دھی رانی پروگرام کا آغاز. صوبے بھر میں 1500 جوڑوں کی شادی کا ریکارڈ. لاہور میں 50 اجتماعی شادیوں کی تقریب. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دھی رانی پروگرام کا اجرا کیا. مریم نواز کی جانب سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری. غزہ میں بمباری سے مزید 21 فلسطینی شہید ہو گئے. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان میں بھی بمباری. طائف شہر میں اسرائیلی حملے میں 5 شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے. حملے میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئی. لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ. متاثرہ علاقوں میں لوٹ مار کے واقعات کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا. ہزاروں گھر تباہ، 11 افراد ہلاک. متاثرہ علاقوں میں لوٹ مار روکنے کے لیے نیشنل گارڈ تعینات کر دیے گئے. طوفانی ہواؤں کی پیش گوئی اور آگ پھیلنے میں خدشہ ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے لاس اینجلس جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے. متاثرہ علاقے میں آگ سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. ملک بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار. بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. کشمیر، مری گلیات اور گردنواہ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گئی. پنجاب کے کئی شہروں میں آج بارش کا امکان. لاہور، قصور، سیالکوٹ، نارووال میں بادل برسنے کی نوید. پاک پتن، ساہیوال، شیخوپورہ اور روکاڑا میں بھی بارش کا امکان. پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی. آئی سی سی وفد کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ. وفد نے چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لیا. وفد کے ارکان مختلف انکلوئرز، میڈیا باکس، ڈریسنگ رومز بھی گئے. پی سی بی حکام کی آئی سی سی وفد کو بریفنگ. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن ربامہ مکمل ہوگی. انکلوئرز میں کرسیاں نصب کرنے کا کام جاری.